السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، المرأۃ الصالحہ میرج کنسلٹنٹ ہمارا رشتوں کا پروگرام ہے، اس میں آپ سے آج مخاطب ہوں۔ ہمارا جو ادارہ ہے نا، اس کی یہ کوشش ہے کہ اکثر خواتین گھروں میں پریشان ہیں، خصوصاً طلاق یافتہ اور بیوہ بچوں والی، بغیر بچوں والی۔ طلاق یافتہ عورت ہوتی ہے نا، جب آپ اپنے شوہر کے گھر میں ہوتی ہے نا، تو اس کو شوہر پر بہت زیادہ اعتراضات ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر۔ اگر وہ کہتا ہے کہ یہ کام کیوں نہیں کیا، مجھے کیوں کہا ہے، یعنی عورتیں سمجھتی ہیں مجھے پوچھنے والا کوئی نہ ہو۔ اور یقین کریں، جب طلاق ہو جاتی ہے، والدین کے گھر آ جاتے ہیں، تو ذہن ہوتا ہے میں نے اب شادی کرنی ہی نہیں۔ لیکن جب سب بہن بھائی شادی شدہ ہو جاتے ہیں، ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں یا فوت ہو جاتے ہیں، پھر کوئی نہیں پوچھتا۔ سردیوں کا سیزن آتا ہے، سردی کا لباس چاہیے، کوئی نہیں بہن بھائی کہتا کہ میری بہن ہے اس کو لے کر دیں۔ سب اپنے بچوں کے خرچے پورے کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ بیٹی محسوس کرتی ہے کہ مجھے شادی کرنی چاہیے، پھر ہمارے ساتھ رابطہ کرتی ہے کہ اب کوئی اچھا انسان ہمیں دے۔ لیکن اللہ معاف کرے، پھر بھی خواتین کی شرائط نہیں کام ہوتی۔ طلاق یافتہ ہونے کے باوجود بعض بچوں والی ہے کہ ہمارے نام مکان لگائیں، ہمیں سونا وغیرہ گولڈ دیں اتنا۔ مجھے یقین کریں، یہ بات کرتے ہوئے شرمندگی آ رہی ہے، ایسی ظالم عورتیں ہیں۔ لیکن پھر بھی میری کوشش ہے، جو بھی بیٹیاں بہنیں طلاق یافتہ ہیں میرے ساتھ رابطہ کرتی ہیں، میں ان کو سمجھاتا ہوں، اور میری کوشش ہے جلد ان کے نکاح کروا دوں تاکہ وہ گھر والی بن جائیں۔ اپنے بھائیوں، اپنے بھابھیوں، اپنی بہنوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، بلکہ نکاح کر کے اپنے خاوند کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کریں، اور آپ کی ساری ذمہ داری آپ کا خاوند پورا کرے گا۔ اور دوسری خواتین ایسی ہیں جو کہ بیوہ ہیں۔ اب ایک ماں باپ ہیں، بڑے ہی محنت سے بیٹی کی شادی کر کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے میری بیٹی کا فرض ادا ہو گیا۔ بس اوقات یقین کریں 6-7 مہینے نہیں گزرتے، داماد فوت ہو جاتا ہے۔ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم بے فکر تھے کہ ہم نے بیٹی کی شادی کر دی ہے، یہ ساری زندگی اپنے گھر گزارے گی، اور جب اس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو وہ سسرال والے اس کو برداشت نہیں کرتے، عدت سے پہلے ہی اس کو گھر سے نکال دیتے ہیں، اس کو اس کا شرعی حصہ بھی نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اتنا ظلم کرتے ہیں۔ کئی خواتین میرے ساتھ رابطہ کرتی ہیں، قاری صاحب میری شادی ہوگی، شوہر فوت ہو گیا، انہوں نے گھر سے نکال دیا، عدت بھی گزارنے نہیں دی، مکان تھا اس میں سے حصہ نہیں دیا، جائیداد تھی، کاروبار تھا، میاں تھا، سب چھین لیا مجھ سے، میں کیا کروں؟ ایسی مجبور عورتیں ہیں۔ بس اوقات ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، وہ بچے بھی ساتھ دے دیتے ہیں کہ ہمارا بیٹا فوت ہو گیا، ہم اس کے بچے کیا کریں گے۔ اتنے ظالم کہ اپنی اولاد ہے اس کی آگے اولاد سے بھی پیار نہیں ہے۔ ایسی خواتین میرے ساتھ رابطہ کرتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میری کوشش ہے جتنی بھی بیوہ خواتین ہیں، چاہے وہ جہاں سے بھی ہوں، دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوں، انشاءاللہ ان کے رشتے کروانے کے لیے میں دن رات محنت کر رہا ہوں الحمدللہ۔ لیکن خواتین سے یہ گزارش کروں گا کہ ڈیمانڈ ختم کر دیں، حق مہر مناسب سا رکھیں، اور مکان وغیرہ جگہ نہ لگانا یہ بالکل غلط چیزیں ہیں۔ ماہوار خرچہ وغیرہ بالکل نہیں، آپ سادگی میں جو ہے مناسب 5-4 ہزار حق مہر مقرر کریں، اور اللہ پر بات کرتے ہوئے کہیں کہ دیکھیں ہم نے شادی کرنی پوری زندگی کے لیے، اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے مخلص ہو کر آپ کریں۔ آپ یہ مکمل یہ برات وغیرہ، مہندی، جہیز، ساری رسمیں ختم کریں۔ مرد جہیز کا مطالبہ نہ کرے، اور جو ہے حق مہر بھاری رقم کا مطالبہ نہ کرے۔ ہاں سنت ہے، حق مہر ہونا چاہیے، 5-6 ہزار مقرر کریں، رخصتی کریں، بعد میں سردیوں گرمیوں کو کپڑے، گھر کے معاملات سارے اللہ دے گا۔ تو ایسی خواتین جو کہ پاکستان سے ہیں اور عرب ممالک سے، یورپ سے ہیں، طلاق یافتہ ہیں یا بیوہ ہیں، اور وہ شادی کرنا چاہتی ہیں، ہمارے ساتھ رابطہ کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ جلد ان کو اچھے سے اچھا رشتہ دیں گے۔ جو خواتین شادی کرنا چاہتی ہیں، جو حضرات مرد حضرات شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر آئیں، میسج کریں، اپنا نام لکھیں، اپنے ملک کا نام لکھیں، شہر کا نام لکھیں، ہماری خدمات آپ کے لیے حاضر ہیں۔ اور آخر میں میری گزارش ہے کہ ہمارا یہ چینل سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔ آپ کے موبائل میں جتنے واٹس ایپ نمبر ہیں پاکستان کے بیرون ممالک میں، وہاں ضرور شیئر کریں۔ ہماری کوئی ایسی بیٹی بہن جو کہ طلاق یافتہ ہے، بیوہ ہے، بچوں والی ہے، ان کے گھر میں کیا ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، بچوں کے لیے دودھ نہیں ہے، سردیاں آ گئی ہیں، کپڑے نہیں ہیں ان کے لیے، ان کے پاس چادر نہیں ہے، گرم چادر نہیں ہے، ان کے پاس سویٹر جرسی نہیں ہے، جرابیں نہیں ہیں۔ اگر ایسی ایک بیٹی کا نکاح ہو گیا ہمارے پلیٹ فارم پر آپ کے شیئر کرنے سے، یقیناً وہ یتیم بچے دعائیں دیں گے۔ کراچی سے، حیدرآباد سے ایک بہن ہے، بحرین میں نے الحمدللہ ان کا رشتہ کروایا، یہ پچھلے 8-10 دن میں ماشاءاللہ ان کا نکاح ہو گیا ہے۔ تو اس عورت نے مجھے پہلے جب مجھے فارم پر کیا، میرے ساتھ رابطہ کیا، تو روتی تھی، کہتی قاری صاحب ہمارے گھر کے حالات صحیح نہیں، میرے 2 بیٹے ہیں،
کوئی سعودی عرب میں ایسا بندہ ہو جو مجھے بھی قبول کرے، میرے بچوں کی بھی قبول کرے، میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یقین کریں میں نے بحرین سے رشتہ دیا الحمدللہ، اور وہ بندہ جو ہے اس نے نکاح کرنے کے بعد مجھے یہ تک نہیں کہا کہ آپ کو قاری صاحب مبارک ہو، آپ نے جو رشتہ دیا تھا میرا نکاح ہو گیا ہے۔ بندہ یعنی اس قسم، حالانکہ وہ دیندار ہے، اللہ اس کو برکت دے، اس کے نکاح میں برکت ڈالے، ہم دعائیں کریں گے، لیکن جو وہ عورت ہے اس نے مجھے فون کیا، میسج بھی کیا، قاری صاحب آپ کو مبارک ہو جو آپ نے مجھے رشتہ دیا تھا۔ میں نام نہیں بتاتا، ہم نے کسی بھائی کا نام نشر نہیں کرنا، ہم نے جو بھی کام کیا ہے کسی کا گھر بنانے کے لیے کیا ہے، کسی بیٹی کا بچوں کو سہارا دینے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ ہاں ہمارے لوازمات ہیں جو انہوں نے بعد میں دینے ہیں، ابھی تک رابطہ نہیں کیا، اللہ اس کو ہدایت دے۔ یہ تو معاملہ شرعی ہوتا ہے، کوئی بھی ادارہ آپ کی خدمت کرتا ہے، ادارے کے جو واجبات وہ دینے چاہیے۔ خیر، تو وہ جناب بیٹی نے میرے ساتھ رابطہ کیا، کہتی قاری صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، ساری زندگی میں بھی آپ کو دعائیں دوں گی اور میرے دونوں بیٹے بھی آپ کو دعائیں دیں گے۔ تو میرے لیے یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو میری کوشش ہے کہ پوری دنیا میں جو بھی خواتین ہیں، بیوہ ہیں، طلاق یافتہ ہیں، بچوں والی ہیں، بغیر بچوں والی ہیں، وہ جلد میرے ساتھ رابطہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ ہمارے ادارے کا خیال رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ، ہم آپ کو اچھا شوہر دینے کے لیے، اچھا گھر بنانے کے لیے محنت کرتے ہیں۔ اور ایسے مرد حضرات جو کہ پاکستان سے ہیں، بیرون ممالک سے ہیں، عرب سے ہیں، یورپ سے ہیں، اور وہ شادی کرنا چاہتے ہیں، چاہے طلاق یافتہ ہیں، چاہے بیگم فوت ہو گئی ہے، چاہے کنوارے ہیں، چاہے لیٹ میرج ہیں، رابطہ کریں انشاءاللہ، ہماری خدمات آپ کے لیے موجود ہے۔ آخر میں میری گزارش ہے کہ میرا ویڈیو پروگرام ایک مرتبہ آپ دیکھیں، شروع سے آخر تک مکمل، پھر 2-3 مرتبہ دیکھیں، میری ہر بات پر غور کریں۔ اگر آپ مطمئن ہوں گے 2 رکعت نفل پڑھیں، اللہ سے دعا کر کے میرے ساتھ رابطہ کریں۔ اور میں ہر اپنے بھائی بہن بیٹی سے کہتا ہوں الحمدللہ جو میرے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، میں ایمانداری کے ساتھ محنت کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں۔ باقی جو کام اللہ نے کرنا ہے وہ ہوگا، اگر اللہ نے نہیں لکھا تو وہ نہیں ہو سکتا۔ اور دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارے بچوں کا نصیب اچھا کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔